اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی ربک کیف مد الظل اے محبوب کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ کیسا پھیلایا سایہ، یعنی آپ نے دیکھا کیسا پھیلایا سایہ۔ سایہ سے مراد کون سا سایہ ہے؟ علماء کرام نے 2-3 اقوال یہاں پہ ذکر فرمائے۔ ایک تو یہ ذکر فرمایا ہے کہ صبح جب فجر طلوع ہوتی ہے، طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کا جو سایہ ہوتا ہے یہ سایہ مراد ہے۔ اس وقت ساری زمین پہ، جس علاقے میں سورج نہیں ہوتا، ساری زمین پہ سایہ ہی سایہ ہوتا ہے۔ ایک سایہ یہ مراد ہے۔ دوسرا سایہ فرمایا رات کا سایہ، جب سورج بالکل نہیں ہوتا، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے، تو یہ سایہ ہوتا ہے، سورج دوسری طرف ہوتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن کر دیتا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہی سایہ رہتا۔ اب مثال کے طور پہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے نا، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، روشنی ہے، نہ رات ہے نہ دن ہے، درمیان کی کیفیت ہے۔ روشنی سورج کی نہیں ہے، رات کا اندھیرا بھی نہیں، درمیانی کیفیت ہے۔ اگر رب چاہتا تو ہمیشہ ایسا ہی وقت رہتا، ہماری زندگی گزارنے کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور اگر رات کا ہی سایہ مراد لیں تو ہمیشہ رات ہی رہتی تو ہماری زندگی کیسی ہوتی؟ یہ رب کی قدرت ہے۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل کیا۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹا۔ سبحان اللہ، سایہ اتنا پھیلا دیا، اتنا بڑا سایہ۔ ابھی صبح کے وقت دیکھیں کتنا بڑا سایہ ہوتا ہے، یہ بھی اصل میں سایہ ہی ہے۔ سورج جو ہے نا وہ آ رہا ہے، سورج جب قریب پہنچتا ہے تو روشنی پھوٹنی شروع ہوتی ہے۔ ابھی سورج طلوع ہوگا تو یہ سارا سایہ ختم ہو جائے گا، اصل میں یہ بھی سایہ ہی ہے۔ تو رب نے فرمایا ہم نے اس پر سورج کو دلیل بنایا کہ سورج آتا ہے تو سایہ مٹتا جاتا ہے، جوں سورج آگے بڑھے گا سایہ سے مٹتا جائے گا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ ایک دم سایہ ختم نہیں ہوتا، رفتہ رفتہ ختم ہوتا ہے۔ رب نے فرمایا رفتہ رفتہ ختم ہوتا ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا دراصل رب نے یہاں پہ مثال قائم فرمائی ہے۔ ایک تو اپنی قدرت کی قائم فرمائی ہے، دوسرا ساتھ ہی اشارتاً رب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حبیب، جس طرح یہ کفر و شرک کے سائے، جہالت کے اندھیروں کے سائے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں نا، اب آفتاب رسالت طلوع ہو چکا ہے، اب یہ ان سایوں کو مٹا دے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، یہ اب مٹا دے گا۔ اور مٹتا کیسے؟ رفتہ رفتہ، ایک دم کسی چیز کو رب نہیں مٹاتا، یہ اس کی قدرت ہے اور اس میں بڑی اس کی حکمت ہے۔ کسی بھی چیز کو ایک دم نہیں مٹاتا، رفتہ رفتہ، ہر چیز میں تدریج ہے۔ آپ دیکھیں جی، پھلدار درخت فوراً ہی پھل نہیں دیتا، چھوٹا سا بیج ننھا سا زمین میں جاتا ہے، پودا اگتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر اس پہ بڑے عرصے کے بعد جا کے پھل لگتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک دم ہی 5-6 فٹ کا جوان نہیں بنتا، رفتہ رفتہ 15-20 سال میں جا کے جوان بنتا۔ یہ خدا کی قدرت ہے، آہستہ آہستہ ہر چیز کو بڑھاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ گھٹاتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ وہ ہمیں بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرے بندو دیکھو، جس طرح ایک چیز کو پیدا کر کے بڑھا دیتا ہوں پھر اسے مٹا بھی دیتا ہوں، ایسے ہی میں تم لوگوں کو دنیا سے ختم کر کے دوبارہ زندہ بھی کر لوں گا۔ یہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے، یہ دیکھو، اس میں غور و فکر کرو۔ خاص کر بہار کے موسم کی خصوصی مثال دی جاتی ہے۔ فصلیں وغیرہ اگاتے ہیں، پک کے تیار ہوتی ہے، کاٹ کے ختم کر دیں، اگلے سال پھر کھیت تیار ہے۔ سبحان اللہ، اگلے سال پھر کھیت تیار ہے جی۔ پیدا ہوتا ہے مٹتا ہے، پیدا ہوتا ہے مٹتا ہے۔ انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھ، پیدا ہوا ہے مٹا ہے، دوبارہ بھی پیدا ہوگا۔ جو رب اس پہ قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ تو رب نے فرمایا ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا۔ سورج آتا ہے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، سورج جوں بڑھتا جائے گا یہ سایہ آہستہ آہستہ مٹتا جائے گا۔ ایسے ہی آفتاب محمدی جوں پھیلتا جائے گا وہ جہالت کا اندھیرا ختم ہوتا جائے گا، مٹتا جائے گا۔ هو الذی جعل لکم اللیل لباسا، وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا، والنوم سباتا، اور نیند کو آرام بنایا، وجعل النہار نشورا، اور دن بنایا اٹھنے کے لیے۔ سبحان اللہ،
رات اور دن دو چیزیں بنائی ہیں رب کائنات نے. رات بنائی فرمایا پردے کے لیے، تمہاری نیند کے آرام کے لیے. نیند کا اصل سکون اسی وقت نصیب ہوتا ہے جب اندھیرا ہو. دن میں جب سورج طلوع ہوا ہوتا ہے، پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے، اس وقت سونے سے نیند کا وہ لطف سرور نہیں آتا، جسم کو وہ آرام نہیں ملتا. تو رب نے فرمایا دن بھی بنایا، رات بھی بنائی. رات بنائی آرام کے لیے، دن بنایا کام کے لیے. یہاں ماجرا ہی الٹ ہو گیا ہے. ہم آہستہ آہستہ ہر کام کوشش کرتے ہیں کہ فطرت کے خلاف ہی کرنے لگ جائیں. ہر کام ایک الٹے طریقے سے کرنا ہے ہم نے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. دن اللہ نے کام کے لیے، رات آرام کے لیے. مغرب کے بعد تو بالکل ہر کسی کو اپنے آشیانے میں ہونا چاہیے. لیکن کچھ مجبوریاں بھی ہیں، لوگوں کا روزگار، نوکری وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. یہ چیز نہ ہو تو حتی الامکان بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سو جائے. لیکن عشاء کے بعد ہماری وہ رات گئے تک، ہمارے ہاں خاص کر کراچی میں اس چیز سے میں بڑا پریشان ہوتا ہوں. خاص کر کراچی میں جو صبح کا ناشتہ ہوتا ہے 11، 12، 1 بجے جا کے، یہ صبح ہو رہی ہے کراچی میں، جبکہ آدھا دن گزر گیا ہوتا ہے. آپ پنجاب میں چلے جائیں، کشمیر میں چلے جائیں، فجر کے بعد لوگ اٹھ کے دکانیں کھول لیتے ہیں. یہاں میں اکثر 11، 12 بجے مارکیٹ میں جا کے پریشان ہوتا ہوں. کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے چیز لینے کے لیے گیا، 12 بجے بھی گیا، کہیں دکان ہی کوئی کھلی نہیں، ملتی ہی نہیں چیز. برامکا بڑے دولت مند تھے، بڑا مال و زر تھا ان کے پاس، لیکن زوال آیا. کسی نے پوچھا کہ یہ زوال کیوں آیا تم لوگوں پہ، وہ تمہاری دولت کہاں گئی؟ انہوں نے کہا یہ صبح کا سونا اور شام کا، رات کا کھانا پینے، اس میں مصروف رہنا، یہ ہماری دولت کھا گیا. صبح کا سونا، صبح کا جاگنا شروع کر دیں، فجر کی نماز پڑھیں، طلوع آفتاب اشراق تک تو بالکل نہ سوئیں نا جی. یہ وقت جو ہوتا ہے سحری سے لے کر اشراق تک کا وقت، اس میں تو حتی الامکان کوشش کریں کہ جاگیں. اشراق کے بعد سو جائیں. خواتین کو خاص کر صبح سونے کی عادت ہوتی ہے، تو ان سے کہیں اشراق کے بعد سو جائیں، ہم ڈیوٹیوں پہ سو جائیں. کس نے پوچھا؟ گھر آپ کا اپنا ہے، زور تک سوئیں، اٹھیں، زور کی نماز پڑھیں، دن کے کام کاج کریں. لیکن نہیں، ایک عادت بن گئی ہے صبح سویرے سویرے سونے کی. یہ صبح کا سونا رزق میں بے برکتی پیدا کرتا ہے. اگر آج مسلمان فجر کی نماز کی پابندی کریں، فجر سے طلوع آفتاب تک سونا بند کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں رزق کی برکت پیدا فرما دے گا جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے صبح کے وقت کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت فرما. جس وقت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی یا اللہ برکت فرما، وہ برکت والا وقت ہم سو کے گزار دیں تو برکت کس کو ملے گی؟ برکت لینے کے لیے جاگنا بھی تو ہے نا. ملتا اسی کو ہے جو مانگتا ہے، جو تیار کھڑا ہوتا ہے لینے کے لیے. جو لینے کے لیے تیار کھڑا ہی نہیں، دروازے پہ دستک دینے والا بھی واپس چلا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے، دن کام کے لیے بنایا. حتی الامکان کوشش کریں. نوکری ہے، یہ مجبوری ہے، ظاہر ہے ذریعہ معاش انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس دنیا میں، ذریعہ معاش، وہ تو مجبوری ہے. باقی اس کے علاوہ جو ہم رات گئے فضولیات میں وقت اپنا گزار دیتے ہیں، یہ بڑا نقصان دہ ہے، صحت کے لیے بھی اور اپنی معاش کے لیے، گھر کی برکت اور گھر کے ماحول کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ہے. رب نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، آرام ہی کریں. دن کام کے لیے ہے، کام ہی کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فطرت کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے.